آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا TVN 99 میں۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ کیڈبری ڈیری ملک کے 2 قسم کے چاکلیٹ میں کیڑے، تلنگانہ حکومت کی لیبارٹری میں جانچ۔ حیدرآباد کے علاقے امیر پیٹ کی ایک سپر مارکیٹ میں خریدی گئی کیڈبری چاکلیٹ میں کیڑے پائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ رابن وجے کمار نامی شخص نے 9 فروری سے متعلقہ سپر مارکیٹ سے کیڈبری چاکلیٹ خریدی تھی۔ جب چاکلیٹ کا کور کھولا گیا تو اس میں سے کیڑے نظر آئے۔ وجے کمار نے فوری طور پر اس واقعے کی شکایت بلدیہ حکام سے۔ اس چاکلیٹ کی تلنگانہ ریاست کی لیبارٹری میں جانچ کی گئی اور اس میں کیڑے اور جال پائے گئے۔ تلنگانہ میگا DSC نوٹیفیکیشن جاری۔ تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کی 11,062 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے میگا DSC نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی قیام گاہ پر ریاستی وزراء کے ساتھ مل کر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت اسکول اسسٹنٹس کی 2,629 لینگویج پنڈتوں کی 727 PET کی اور 182 SGT کی اور 6,508 اور اسپیشل کیٹیگری اسکول اسسٹنٹ کی 220 جائیدادوں کے علاوہ SGT کے 796 جائیدادیں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت نے کل سابق میں جاری کردہ DSC نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا تھا۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1 منٹ کی تاخیر کے الزام نے ایک طالب علم کی جان لے لی۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے دوران 1 منٹ کی تاخیر پر امتحانات میں شرکت کی اجازت نہ دینے کے لزوم پر ایک طالب علم کی جان لے لی۔ عادل آباد ضلع میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے والے امیدوار کو واپس گھر بھیج دیا گیا، جس سے وہ مایوس ہو کر خودکشی کر لیا۔ عادل آباد ضلع کے جینت منڈل کے منگرولا گاؤں سے تعلق رکھنے والے انٹر کے طالب علم ٹھیکل شیو کمار نے جمعرات کو سنتالا پروجیکٹ ڈیم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ہر صنف میں میر کی استادی نظر آتی ہے، ماہرین میر کا خطاب۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ غزل میر کے قریب تھی یا میر غزل کے قریب تھے۔ وہ رواداری کے قائل تھے۔ میر کی عشق میں صادقی و پرکاری ملتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید عین الحسن شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے شعبہ اردو کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ سیمینار خدائے سخن میر تقی میر کے افتتاحی اجلاس میں صدارتی خطاب پیش کرتے ہوئے کہا۔ لوک سبھا الیکشن 2024 MIM کے امیدوار 25 سیٹوں پر ہوں گے۔ اویسی بھی UP سے امیدوار ہوں گے۔ سماجواد پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے جینت چودھری نے انہیں چھوڑ دیا، پھر سوامی پرساد موریہ، سلیم شیروانی اور منوج پانڈے جیسے لیڈروں نے بغاوت کی، جس کے بعد نصف درجن MLA نے راجیہ سبھا انتخابات میں کراس ووٹ دیا۔ اکھلیش یادو ان جھٹکوں سے ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اب اسد الدین اویسی کی پارٹی AIMIM نے انہیں مسلم ووٹوں کو توڑنے کی بڑی دھمکی دی ہے۔ اویسی کی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات میں اکھلیش یادو کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور 5 سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اکھلیش کو یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ AIMIM کے ساتھ سمجھوتہ کر کے اپنی 5 سیٹیں نہیں دیتے تو اسد الدین اویسی نہ صرف خود UP کے کسی بھی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے بلکہ 25 دیگر مسلم اکثریتی سیٹوں پر بھی اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ جگتیال جماعت اسلامی کے مفت ٹیلرنگ کورس کے اختتامی پروگرام میں ضلع کلکٹر شیخ یاسمین باشا نے شرکت کی۔ جگتیال جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج مفت ٹیلرنگ کورس کے اختتامی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جگتیال ضلع کلکٹر شیخ یاسمین باشا نے شرکت کی۔ ضلع کلکٹر شیخ یاسمین باشا کے ہاتھوں ٹیلرنگ کورس حاصل کرنے والے خواتین میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم عمل میں آئی۔
حج سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام ضلعی نظام آباد کے عازمین حج 2024 کا پہلا تربیتی اجتماع۔ محمد نصیر الدین، جنرل سیکریٹری حج سوسائٹی نظام آباد کی اطلاع کے بموجب حج سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام حضرت مولانا شیخ اسماعیل عارفی صاحب صدر حج سوسائٹی نظام آباد کے زیر سرپرستی میں ضلع نظام آباد کے عازمین حج 2024 کا پہلا تربیتی اجتماع انشاءاللہ بتاریخ 3 مارچ 2024 بروز اتوار بوقت 10 بجے صبح تا 4 بجے شام بمقام AN گارڈن فنکشن ہال، سہارنپور، بودھن روڈ، نظام آباد منعقد ہوگا۔ 6 مارچ کو دارالعلوم سعیدیہ نظام آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان 9 فارغ فضلہ مدارس کے لیے تہنیتی اور تربیتی اجلاس کا انعقاد۔ شہر نظام آباد میں عصری و دینی تعلیم کا نوخیز ادارہ دارالعلوم سعیدیہ کے زیر اہتمام 9 فارغ فاضل مدارس کے لیے تہنیتی اور تربیتی اجلاس بصدارت حضرت مولانا محمد عبدالقوی، ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد اور صدر ریاست رابط مدرسہ تلنگانہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس خصوصی میں ذمہ داران کا ایک وفد منڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف تنظیموں اور اطراف و اکناف کے علماء سے ملاقات کر رہا ہے۔ دھنواڑہ اردو میڈیم ہائی اسکول سائنس میلے کا انعقاد۔ ضلع نارائن پیٹ کے دھنواڑہ منڈل مستقر پر واقع منڈل پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم میں یوم قومی سائنس کے موقع پر سائنس میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح کمپلیکس ہیڈ ماسٹر دھنواڑہ منڈل مسٹر رمیش شیٹی نے کیا۔ اس موقع پر دھنواڑہ منڈل کے مختلف اسکول سے وابستہ اساتذہ، طلباء و طالبات اور طلباء کے والدین کی کثیر تعداد نے سائنس میلے کا تفصیل سے مطالعہ کیا اور معائنہ کیا۔ ٹاڈا عدالت نے 1993 بم دھماکوں کے ملزم عبدالکریم ٹنڈا کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق ٹاڈا کی ایک عدالت نے 1993 کے دھماکوں کے ملزم عبدالکریم ٹنڈا کو بری کر دیا ہے۔ نیوز پورٹل ABP نیوز کی رپورٹ کے مطابق راجستھان کے اجمیر کے ٹاڈا عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عبدالکریم ٹنڈا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پایا گیا۔ عدالت نے حادثے کے 31 سال بعد یہ فیصلہ سنایا ہے۔ کابینہ نے 3 سیمی کنڈکٹر یونٹس کے قیام کی منظوری دی۔ مرکزی حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کی ترقی کے حصے کے طور پر 3 سیمی کنڈکٹر یونٹس کے قیام کو منظوری دی ہے۔ تینوں یونٹوں کی تعمیر کا کام اگلے 100 دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ان یونٹوں کے قیام کو منظوری دی گئی۔ ملک میں سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کی ترقی کے پروگرام کو 21 دسمبر 2021 کو مطلع کیا گیا تھا، جس کی لاگت 76,000 کروڑ روپے تھی۔ پوتن ایٹمی حملہ کب دیں گے انجام؟ خفیہ دستاویز ہوا بے نقاب، چین ہے نشانے پر۔ اس وقت کئی ممالک کے درمیان جنگیں جاری ہیں، جہاں اس وقت روس اور یوکرین آمنے سامنے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے ممالک کے درمیان بھی تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔ دنیا بھر میں جاری یہ کشیدگی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کہ حالات تیسرے عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوں گے۔ ایسے میں یہ یقینی ہے کہ بہت سے ممالک کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان فائنانشل ٹائمز نے بے نقاب ہونے والی دستاویزات کے ذریعے دنیا کو چونکا دینے والی رپورٹ پیش کی ہے، جس میں روس کن حالات میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیک ہونے والی فائلیں 2008 سے 2014 کی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے مطابق روس پہلے ہی اپنا منصوبہ تیار کر چکا ہے اور چین اس کے نشانے پر ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے TBN 99 کو۔